وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ ہماری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین۔ ہم آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سفر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کو مشرکین کے ایک ایسے ظلم کے بارے میں بتائیں گے جس میں مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا، اور پھر غم کے سال کے بارے میں بتائیں گے۔ بائیکاٹ کا مطلب ہے کسی ملک کو یا ادارے کو یا کچھ لوگوں کو سزا دینے کے لیے ان سے ہر قسم کا رشتہ یا تعلق ختم کر دیا جائے، یعنی کہ ان سے بات چیت بالکل ختم کر دینا اور ہر کسی کو ان سے بات چیت کرنے سے روک دینا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، قریش نے ہر قسم کی کوشش کر کے دیکھ لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام پھیلانے کے کام سے روکا جائے، لیکن جب وہ اس کام میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور باقی مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ اس بائیکاٹ کے مطابق مشرکین نے یہ فیصلہ کیا، بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف، یعنی کہ ہاشم اور مطلب کے خاندان کے خلاف یہ عہد کیا جائے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، تب تک جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کو نہ دے دیں، تاکہ قریش کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ مشرکین نے اس بائیکاٹ کے فیصلے کو ایک صحیفے پر لکھ کر اور صحیفے کو خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ اس بائیکاٹ کی وجہ سے ابو لہب کے علاوہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خاندان کے سارے لوگوں کو مکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر جانا پڑا۔ وہ سب ایک وادی میں چلے گئے جس جگہ کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ شہر سے دور تھی اور یہاں کوئی پکے گھر نہیں تھے اور لوگوں کو خیموں میں رہنا پڑا۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان نے یہاں شیب ابی طالب میں 3 سال گزارے۔ یہاں انہیں بھوک، بیماری، غربت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں درختوں کے پتے بھی کھانا پڑے کیونکہ کھانے کی چیزیں آنا بند ہو گئی تھیں اور کچھ کھانے کو نہ تھا۔ وہ چمڑے ابال کر چباتے رہتے تھے تاکہ اپنی بھوک کے درد کو مٹا سکیں۔ حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ کا بھتیجا تھا، کبھی کبھی اپنی پھپھو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کھانا بھجوا دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے اسے کھانا لے جاتے ہوئے دیکھ لیا اور پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حکیم بن حزام نے سچ سچ بتایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانا دینے جا رہا ہوں۔ اس پر ابو جہل نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے سے کھانا چھین لیا اور غصہ کیا اور کہا، تم وہاں کھانے کو کچھ نہیں لے کر جا سکتے۔ اتنے میں وہاں سے ایک نیک شخص ابو دختری گزرا اور اس نے ابو جہل سے کہا کہ تم کیوں اس کو روکتے ہو، اور پھر حکیم بن حزام کو اپنی پھوپھی کو کھانا لے جانے دیا۔ ابو البختری کے اس واقعے سے ایک بڑی بحث شروع ہوئی اور پھر ابو البختری کی طرح اور بھی لوگ بولنے لگے جو بنی ہاشم پر ظلم سے ڈرے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ قریش کے اس فیصلے سے ناراض بھی تھے، اس لیے اس بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے بول اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بائیکاٹ کا فیصلہ لکھا تھا، اللہ تعالی نے خبر دی کہ وہاں
کیڑے بھیج دیے گئے ہیں جنہوں نے سارے ظلم کی باتیں چٹ کر دی ہیں اور صرف اللہ عز و جل کا نام باقی رہ گیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو یہ بات بتائی تو وہ کعبہ میں قریش کے لوگوں کو یہ بتانے چلے گئے۔ ابو طالب نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ ان کے بھتیجے نے یہ خبر دی ہے کہ وہ صحیفہ کیڑے چٹ کر گئے ہیں اور وہاں صرف اللہ کا نام باقی ہے، اور ابو طالب نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کا بھتیجا جھوٹا ثابت ہوا تو ابو طالب اپنے بھتیجے اور قریش کے لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور پھر قریش کا جو جی چاہے کریں، لیکن اگر ان کے بھتیجے سچے نبی ثابت ہوئے تو قریش کو بائیکاٹ اور ظلم بند کرنا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب کعبہ میں وہ صحیفہ دیکھا گیا تو واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا تھا اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچ گیا تھا اور کیڑوں نے اللہ کا نام نہیں کھایا تھا۔ اس کے بعد کاغذ پھٹ گیا۔ آخر کار اس طرح بائیکاٹ ختم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سب لوگ شیبہ ابی طالب سے نکل آئے اور مکہ واپس آ گئے، مگر ان کے گھر بری حالت میں تھے، چھتوں اور دیواروں میں سوراخ ہو گئے تھے، جھاڑیاں اگ گئی تھیں اور کمروں میں پرندوں نے گھونسلے بنا لیے تھے۔ اس بائیکاٹ سے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان جسمانی مشکلوں میں تھے، یعنی کہ بیمار اور کمزور ہو گئے تھے، بلکہ ان کے کاروبار اور پیسوں کا بھی کافی نقصان ہوا تھا۔ دوسرے مسلمانوں کو بھی بہت نقصان ہوا، نہ صرف ان کے کاروبار ختم ہو گئے بلکہ ان کے جمع ہوئے پیسے بھی ختم ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے پھر سے کاروبار شروع کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس وقت ابو طالب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے سب سے زیادہ بڑے مددگار تھے، بہت زیادہ بیمار اور کمزور ہو چکے تھے۔ ان کی بیماری بڑھتی گئی اور وہ بائیکاٹ کے ختم ہونے کے 6 مہینے کے بعد انتقال کر گئے۔ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب، کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لوگے؟ پھر یہ دونوں برابر ان سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی یہ تھی کہ عبد المطلب کی ملت پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين۔ ایسا نہیں جسے آپ پسند کریں اسے ہدایت دے دیں، ہدایت تو اللہ جسے چاہے دیتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ، بازو اور ایسا قلعہ تھے جہاں مکہ کے بڑوں اور بے وقوفوں سے حملوں کے بچاؤ میں اسلامی دعوت نے پناہ لے رکھی تھی۔
بائیکاٹ میں مشکلیں سہنے، بھوک اور بیماری سے لڑتے لڑتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی صحت بہت خراب ہو چکی تھی۔ وہ خود کھانا کھانے کے بجائے اپنا کھانا بچوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تھیں۔ جناب ابو طالب کی وفات کے کچھ دنوں بعد ہی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات پا گئیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سب سے زیادہ قریبی اور وفادار ساتھی جو ہر اچھے اور برے وقت میں ان کے ساتھ رہے، ان سے دور چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ گیا اور وہ بہت اداس ہو گئے۔ ابو طالب کے بعد بنی ہاشم کا سردار ابو لہب بن گیا۔ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم سے نکلنے کو کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم بالکل اکیلا محسوس کرنے لگے، جیسے ان کا کوئی ساتھی اور حامی نہ ہو۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اسلامی کا کام جاری رکھا۔ اس کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا تھا۔ حج کے دوران بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبیلے کے لوگوں سے ملے جو مکہ آئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیموں میں گئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنے پناہ میں لے لیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کا کام جاری رکھ سکیں اور لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچائیں، لیکن کسی بھی قبیلے نے ان کی یہ درخواست قبول نہیں کی، اور اب اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے، یہ ہم آپ کو اگلی دفعہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہماری سیرت کی قسط دیکھتے رہیے اور اگلی قسط تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔